الحمد والصلاة والسلام على من لا نبی بعد۔ آج ہم یہاں پہ میرے خیال ہے چھٹی نشست ہے، یہ جو ہم نے محاضرات کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا استعمار اور نو استعمار کے عنوان سے۔ تو آج سے ہم جیسے ایک موضوع میں داخل ہو رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جدیدیت کا اور استعمار کا یا جدیدیت اور نوآبادیاتی نظام کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ ابھی ہم عرض کریں گے کہ جدیدیت سے ہماری کیا مراد ہے، لیکن اگر ہم ویسے بھی اس پر غور کریں نا تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جدید کا لفظ ایک معیاری معنی میں اب استعمال ہوتا ہے۔ معیاری کا مطلب ہے نارمیٹیو، یعنی ایک نارمیٹیوٹی یا ایک معیاریت اس لفظ میں ہے، ماڈرن کے اندر یا جدید کے اندر۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اسلامک سٹڈیز یا علوم اسلامیہ، یہ بھی ایک نیا ڈسپلن آف نالج ہے۔ تو اب یونیورسٹیز کے اندر جب لوگ آتے ہیں ایم فل کے لیے، پی ایچ ڈی کے لیے، تو جو ان کے موضوعات ہوتے ہیں تو اس میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھائی کوئی نیا موضوع ہونا چاہیے، کوئی جدید موضوع ہونا چاہیے، کوئی ایسا موضوع جس کی ہم اثر کوئی ریلیونس ہو، اور اس کا یعنی اس کو متعلق ہونا چاہیے جدید دنیا سے۔ تو اس وجہ سے اس طرح کے عنوانات ہم بہت سنتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یعنی یہ ایک ٹائٹل ہے، اسلام اور جدید دنیا، مثال کے طور پر یہ ایک عنوان ہے، جدید دنیا، ہم عصر دنیا، جدید دور، عہد جدید۔ اب اس میں دیکھیں کہ ایک پہلو جو ہے وہ جدید ہونے کا ہے اور ایک پہلو اس میں دنیا ہونے کا ہے۔ تو جدید میں جیسے ٹیمپورل ایلیمنٹ ہے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ زمانی عنصر ہے، اور دنیا میں جیسے ایک اسپیشل ہے، مکانی۔ یعنی ایک تو اس بات کا احساس کہ ہم ایک زمان میں ہیں، اور وہ زمان کوئی بہت شاید مختلف ہے، اور اس میں کوئی جوہری فرق پیدا ہو گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک دنیا میں ہم ہیں، اور وہ دنیا بھی جیسے مختلف دنیا ہے۔ اسی لیے ایک سوال ہمارے ہاں کے مفکرین اٹھاتے ہیں، متجددین اٹھاتے ہیں، اور ایک ایکسپریشن وہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ ایکسپریشن کیا ہے کہ 7th سینچری عربیہ، 7th سینچری عربیہ۔ اور پھر اس کے بعد جو اب ایک اور جیکسٹاپوز اس کو کیا جاتا ہے، مثال کے طور پہ 17th سینچری یورپ، 7th سینچری عربیہ، کہ بھئی جو دین آپ کو دیا گیا تھا، جو قرآن و سنت دی گئی تھی، وہ 7th سینچری عربیہ میں قرآن مجید نازل ہوا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ بھئی وہ ایک خاص زمانہ تھا، اور وہ ایک خاص جگہ تھی۔ تو اب سوال پھر یہی پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسا دین یا ایک ایسا ٹیکسٹ جو ایک خاص مرحلے میں تاریخ کے انسانوں کو دیا گیا، اور ایک خاص علاقے کے لوگوں نے اس کو سب سے پہلے قبول کیا، اور وہاں پر اس جغرافیے میں وہ نازل ہوا، تو وہ کیسے معیار بن سکتا ہے، یعنی تا حیات زندگی کے لیے یا تا قیامت زندگی کے لیے۔ 17th سینچری یورپ میں نے اس لیے کہا ہے کہ کیونکہ یہ جو ہم کلونیلزم پڑھ رہے ہیں، اور پوسٹ کلونیلزم یا
ڈی کولونیلٹی وغیرہ، اس میں وہ یہ والا ایکسپریشن بہت استعمال کرتے ہیں کہ یورپ یعنی مغرب نے 17 سینچری یورپ کے ہاں کچھ معیارات قائم ہوئے اور پھر اس کو انہوں نے گلوبل بنایا. یعنی آپ دیکھیں نا، ایک طرف یہ ہے کہ اسلام دین ہے، وہ بھی ایک خاص ٹائم اینڈ اسپیس میں آیا اور اس کو پورے گلوب کے لیے اور رہتی دنیا کے لیے ایک معیار بنایا گیا. اور پھر یہ جو پوسٹ کولونیل کرٹیک ہے وہ یہ کہتی ہے کہ 17 سینچری یورپ سے کچھ مینٹل کنسٹرکٹس بننے شروع ہوئے، کوئی نئے تصورات بننے شروع ہوئے، اور اس کو پھر عالمگیر اور آفاقی قرار دے دیا گیا. یعنی ان کو بھی پورے گلوب کے اوپر جو ہے، پورے گلوب کے لیے جو ہے وہ عائد کیا گیا. تو بعد میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو تصور ہے نا کہ زمانہ بدل گیا ہے اور دنیا مختلف ہو گئی ہے، یہ ایک تاثر ہے. اور اسی وجہ سے میں نے کچھ جیسے جملے نوٹ کیے تھے کہ یہ جو ہم جدیدیت پر ہم گفتگو کریں گے، ہو سکتا ہے 2-3 نشستوں میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ شاید لگ جائے، اس کی اہمیت کیا ہے. اور اگر ہم جس کو ہم جدیدیت کو اگر ہم کھولیں، اس کے آپ سمجھ لیں کہ بنیادی تصورات کو بیان کریں، تو بظاہر ایسے لگے گا کہ بھائی یہ دین سے بالکل اجنبی ہیں، بالکل مختلف ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم جس دور میں رہتے ہیں اور جس دنیا میں رہتے ہیں اس کا ہم پر اثر بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ سے ہم ایک جیسے اپولوجیٹک پوزیشن ہم نے اختیار کی ہوئی ہے، معذرت خواہانہ پوزیشن اختیار کی ہوئی ہے، اور پھر ہم اس کی وجہ سے بہت سی باتیں کرتے ہیں. یعنی جیسے ایک جو ہے وہ سی ایس لوئس نے ایک مضمون لکھا تھا کہ گاڈ ان دا ڈاگس، کہ معاذ اللہ خدا جیسے کٹہرے میں ہے. تو اب مسلمان یا اسلام کٹہرے میں ہے، اور یہ کٹہرے میں کب سے ہے، یہ بھی گویا اس کا تعلق ہمارے موضوع سے ہے کہ وہ استعمار کے آنے کے بعد اور نو آبادیاتی نظام جب یہاں پہ مسلط ہوا، اس کے ساتھ ہی اسلام بھی گویا کٹہرے میں کھڑا ہوا ہے. مثال کے طور پہ برنارڈ لوئس ایک بہت مشہور مستشرق ہے، ابھی قریب کے زمانے میں وہ مرا ہے. تو اس نے کہا ہے کہ بھئی اسلامی جو سماج ہے یا اسلامی مملکت ہے، اس کے ہاں یعنی 3 چیزیں بہت زیادہ جو ہے مسئلے کا باعث ہے. 3 گروہوں کا تذکرہ اس نے کیا. یعنی ایک اس نے کہا مثال کے طور پر یعنی جو سلیوز ہوتے ہیں، دوسرا ویمن عورتیں، تیسرا اس نے کہا تھا نان مسلمز. یعنی یہ 3 گروہ ایسے ہیں جن کے بارے میں اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ ایسی نہیں ہیں کہ جس کا دفاع کیا جا سکے، یا جس کو کسی بھی حوالے سے گویا آپ کہہ سکیں کہ یہ ٹھیک بات ہے. غلاموں کے بارے میں جو تصور تھا، عورتوں کے بارے میں جو تصور تھا، اور پھر سلیوری کا انسٹیٹیوشن جو تھا. پھر اور جو مسائل ہیں بڑے بڑے، ایک بڑا مسئلہ ہے سائنس کا. سائنس کے حوالے سے کیا پوزیشن ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اس میں مسلمان جیسے کٹہرے میں ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا. ایک اور چیز جو ہے وہ ڈیموکریسی، یہ ایک اور مقدمہ ہے ہمارے خلاف کہ بھئی یہاں پر جو ہے وہ بادشاہت تھی، اور ایک ٹرم بہت استعمال ہوتی ہے اورینٹل ڈیسپوٹزم، کہ بھئی یہ جو مشرقی آپ کہہ لیں کہ مطلق العنانی ہے اور اس طرح کی چیزیں، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. پھر ایک اور بڑا مسئلہ رائٹس کا ہے اوور آل، کہ رائٹس کے حوالے سے کیا جو ہے وہ تصورات ہیں. تو یعنی یہ اعتراضات جیسے کیے جاتے ہیں، اور یہ گویا جدید دنیا میں مسلمانوں کو ان کے جوابات دینے. اب جیسے میں نے عرض کیا کہ میں نے کچھ جملے
دیکھے ہیں کہ جو ہمارے ہاں بہت بیان ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک جو جملہ ہے وہ کیا ہے کہ اسلام دور جدید کا خالق ہے. اسلام دور جدید کا خالق ہے، اور دور جدید کا مذہب اصل میں تو اسلام ہی ہے. یعنی اسلام نے آ کر جدید دور کا دروازہ کھولا، ٹھیک ہے، اس کی جو ہے وہ عقدہ کشائی کی. اسلام ہی وہ واحد دین ہے جو سائنس کے ساتھ چل سکتا ہے، کیونکہ اسلام اور سائنس میں کوئی تضاد نہیں ہے. اسلام اور سائنس اصل میں ایک ہی ہیں. اسلام نے آ کر سب سے پہلے مشاہدے اور استقراء کا دروازہ کھولا. پھر یہ بات کہ مغرب میں جو بھی سائنسی ترقی ہوئی ہے، مغرب نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے، وہ خاص طور پہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے وہ مسلمانوں سے انہوں نے لیا ہے، مسلمانوں سے انہوں نے لیا. پھر اسی کے ذیل میں ایک یہ ہے کہ بھئی یہ سب مسلمانوں نے ان کو دیا، سائنس اور انڈکٹیو ریزننگ اور امپیریکل جو بھی آپ سمجھ لیں میتھڈ ہے وہ اسلام نے دیا. لیکن اس کے بعد پھر مسلمان جو ہیں وہ انہوں نے جو مشاہداتی علم ہے نا ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی، اور انہوں نے جو تجریدی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں وہ پڑ گئے. اور ایک بڑا الزام جو مطلب پرویز صاحب سے لے کے غامدی صاحب تک سب لگاتے ہیں کہ یہ فلسفے اور تصوف کے چکروں میں پڑ گئے، اور جو اصل کام تھا دنیا کو ایکسپلور کرنا وہ نہیں کیا. اور وہی اس میں جو ایک لفظ بار بار آتا ہے تسخیر کائنات، کہ تسخیر کائنات کا ان کو حکم دیا گیا تھا، لیکن وہ جو ہے وہ اس میں ناقص رہ گئے. یعنی اصل میں ان کو تسخیر کے بارے میں کہا گیا تھا آفاق کی، وہ جو ہے وہ انفس کی جو ہے وہ تسخیر میں لگ گئے، تصوف وغیرہ میں اور چیزوں میں، فلسفے میں، نظری علوم میں وہ پڑ گئے، اور تجرباتی علوم سے وہ پیچھے ہٹ گئے. اور پھر اسی طرح کی باتیں کہ اسلام سے پہلے اصل میں جو فطرت کے جو سارے آبجیکٹس تھے وہ آبجیکٹس آف ورشپ تھے. اسلام نے آ کر ان کو آبجیکٹس آف انویسٹیگیشن بنا دیا، اور اسلام نے کہا کہ بھئی ان کو ایکسپلور کرو اور ان کے حوالے سے یہ چیزیں دیکھو. پھر یہ ہے کہ عیسائی، یعنی آپ کو بتایا کہ یورپ میں ایک تنازع پیدا ہوا مذہب اور سائنس کا. وہ اس وجہ سے پیدا ہوا کہ بھائی ان کی جو ہے وہ جو کتاب تھی یا جو ان کا مذہب تھا وہ غیر سائنسی تھا، اور اس وجہ سے ان میں کنفلکٹ پیدا ہوا. تو اگر جو ہے وہ یہ والا سارے معاملات، یعنی گیلیلیو یا کوپرنیکس یا اس طرح کے لوگ جو ہیں اگر امت مسلمہ کے ہاں پیدا ہوتے تو یہاں کوئی تصادم نہ ہوتا، کیونکہ اسلام جو ہے وہ بہرحال ایک، جیسے آپ سمجھ لیں کہ سائنسی دین ہے اسلام میں، یا قرآن مجید میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سائنس وغیرہ کے خلاف ہو. اچھا، اسی طریقے سے اب امت کا بنیادی فریضہ کیا ہے کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں جو ہے وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ قدرت حاصل کریں، اور اس کے لیے جو بھی ان کو کام کرنا پڑے وہ کریں. چوری کرنی پڑے چوری کریں، اس کے لیے جو ہے اپنے ہاتھ جو ہے وہ گندے کرنے پڑیں ہاتھ گندے کریں، کچھ بھی کریں، کسی بھی طریقے سے اب انہیں طاقت حاصل کرنی ہے، اور طاقت حاصل کرنے کے لیے انہیں بہرحال سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں آگے جانا ہے. اس وجہ سے ان کو یہ سب کرنا ہے. پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید جو ہے وہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی چیز سائنس کے خلاف نہیں ہے، اور اب ہمیں گویا قرآن مجید کی بھی سائنسی تفسیر کرنی ہے، قرآن مجید کی سائنسی تفسیر کرنی ہے، اور قرآن مجید کی آیات کو سائنس کی روشنی میں پرکھنا ہے. اور چونکہ وہ جو سید احمد خان کے ہاں سے تصور چلا تھا، اور بھی لوگوں نے کہا کہ ایک ہے، یعنی گاڈ اگر ہے نا تو ایک ہے اس کا ورڈ اور ایک ہے اس کا ورک، اور ان میں منافات نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو ہے یہ گویا وحی ہے، اور یہ سائنس ہے. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا تو قرآن اور سائنس اگر آپ کہہ لیں تو ان میں کوئی منافات نہیں ہے، یہ دونوں آپس میں جو ہے وہ جڑی ہوئی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو بدل اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن میں اس کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا. کہ ایک تصور یہ ہے کہ دنیا بدل گئی ہے اور زمانہ بدل گیا ہے، اور ہمیں اس کے حوالے سے اب غور و فکر کرنا ہے.
تو زیادہ تر جو لوگوں نے اس کے حل نکالے ہیں وہ یہ نکالے ہیں کہ ایک سبجیکٹ ہوتا ہے اور ایک آبجیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سبجیکٹ کا مطلب ہے مسلم یعنی مسلمان. آبجیکٹ جو ہے آپ سمجھ لیں کہ جو آپ یہاں پہ اس سے مراد میری یہ ہے کہ جو دین ہے یا دینی روایت ہے, دینی روایت ہے. تو زیادہ تر تجزیہ یہ ہوا ہے کہ مسئلہ جو ہے وہ ادھر ہے, مسئلہ ادھر ہے, اور جو دین اب اس وقت ہمارے پاس ہے وہ زمانے کا ساتھ نہیں دے پا رہا, وہ زمانے کے ساتھ نہیں چل پا رہا. تو اب ہمیں اس کو ذرا غور سے دیکھنا ہے, اس پہ توجہ دینی. اور ظاہر بات اس ساری بات کا تعلق جو ہے وہ کلونیل پیریڈ سے بھی ہے, کلونیلزم سے بھی ہے. تو اسی وجہ سے ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں یا تو ریوائول کرنا ہے, یا ہمیں رینیساں کرنا ہے, یا ہمیں ریفرمیشن کرنی ہے, یا ہمیں علامہ اقبال کی اصطلاح میں ریکنسٹرکشن کرنی ہے. ہمیں ریکنسٹرکشن کرنی ہے کس کی؟ انفس کی نہیں کرنی, آفاق کی کرنی. انفس کی نہیں کرنی, آفاق یعنی مطلب مجھ سے جو باہر جو چیز ہے نا, ٹھیک ہے, جو دین ہے, جو ٹیکسٹ ہے, جو دینی روایت ہے, مجھے اس کو جو ہے دوبارہ سے دیکھنا. اور بہت سے لوگوں نے اس پر بات کی ہے, اور بہت زیادہ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جیسے مسئلہ جو ہے وہ ہمارے علم میں آ گیا ہے, ہمارے علم میں. اور علم کا مطلب کیا ہے کہ جو ہماری روایت ہے اس میں مسئلہ پیدا ہو گیا. اس میں جیسے ایک بڑا استثناء جو ہے وہ مولانا اشرف علی تھانوی ہیں. میں چاہتا ہوں میں ان کی کوئی تھوڑے سے اقتباسات آپ کے سامنے پڑھ لوں. یعنی ایک تصور یہ نا کہ بھائی زمانہ بدل رہا ہے, زمانہ بدل رہا ہے اور زمانے میں تبدیلی آ رہی ہے. یہ میں نے بلکہ پہلے میں چاہتا ہوں سر سید احمد خان کا ایک اقتباس آپ کو پڑھ دوں. یہ ان کا ایک چھوٹا سا مضمون ہے, یہ تہذیب الاخلاق میں چھپا ہے 1311 ہجری میں. اچھا 1311 ہجری ہے, میرا خیال ہے یہ تقریباً آپ سمجھ لیں کوئی 1835-40 کی یا ایسی کوئی بات ہوگی. یعنی عنوان کیا ہے آرٹیکل کا؟ زمانے کا اثر مذہب پر. زمانے کا اثر مذہب پر. کہتے ہیں زمانہ انسان پر سب سے بڑا اثر ڈالنے والا ہے. وہ انسان کے خیالات, اعتقادات, رسم و رواج کو اپنے پوشیدہ اثروں سے جو معلوم نہیں ہوتے بدلتا جاتا ہے. دن وہی رہتا ہے, رات وہی رہتی ہے, سورج ایک ہی طرح نکلتا ڈوبتا ہے, چاند ایک ہی طرح پر گھٹتا بڑھتا ہے, ستارے جس طرح چمکتے تھے اسی طرح چمکتے رہتے ہیں. پھر کیا نئی چیز ہوتی ہے جس سے اگلی چیزیں بدلتی ہیں اور دقیانوسی کہلاتی ہیں, اور نئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور انسانوں میں پھیلتی جاتی ہیں. اب یہ جو آپ دیکھیں نا الفاظ کا چناؤ ہوگا, دقیانوسیت یعنی دقیانوسیت ہے. ایک اور اصطلاح بہت زیادہ مشہور ہے, خاص طور پہ ہمارے ہاں جو لیفٹ کے دوست ہیں وہ بہت استعمال کرتے ہیں, رجت پسندی. رجت پسندی یعنی ایک ترقی پسندی ہے, پروگریسو سوچ ہے, اور ایک جو ہے وہ رجت پسندی. رجت اور مذہب کیا ہے؟ نفس مذہب اصل میں رجت پسندی کی طرف انسان کو لے جاتا ہے. تو اب یہ بات کہ یہ دقیانوسیت ہے, اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جن چیزوں سے زمانہ گنا جاتا ہے ان میں تو کچھ تغیر نہیں ہوتا, مگر خود انسان کے خیالات اور اس کے معلومات میں ترقی ہوتی جاتی ہے. اب ترقی کبھی آپ کو بتایا نا کہ ایک خاص تصور ہے, اور مغرب کا جو ماڈرنٹی کا پورا بیانیہ ہے اس میں پروگریس بہت اہم چیز ہے, اور پھر یہ جو کلونیلزم والا سارا سلسلہ ہے اس کے اندر بھی یہ بات بار بار آتی ہے. اچھا, نئے نئے علوم و فنون نکلتے آتے ہیں اور انسان پر مؤثر ہوتے ہیں, اور وہی اس تغیر و تبدل کا باعث ہوتے ہیں, اور جو کہ وہ سب کسی نہ کسی زمانہ میں پیدا ہوتے ہیں, اس لیے مجازن زمانہ کے اثر سے اس کو تعبیر کرتے ہیں. اب تغیر و تبدل آ رہا ہے, تبدیلی آ رہی ہے, اور کیونکہ یہ جو تبدیلی آ رہی ہے یہ ایک خاص ٹائم اینڈ سپیس میں آ رہی ہے, اس وجہ سے اس کو زمانہ کہتے ہیں. جیسے آپ کو معلوم ہے نا کہ قرآن مجید کی بھی ایک اصطلاح ہے, ایک اصطلاح اثر ہے, ایک دہر ہے. تو کہا جاتا ہے کہ ایک کے اندر جو ہے وہ ٹیمپورل ایلیمنٹ ہے, ایک کے اندر اسپیشل ایلیمنٹ ہے.
جس طرح دنیاوی خیالات، عادات اور رسم و رواج حالت تمدن اور معاشرت پر زمانہ مؤثر ہوتا ہے، اسی طرح مذہب و اعتقاد پر بھی زمانے کا اثر پڑتا ہے. یعنی زمانے کا اثر جب ہر چیز پہ پڑتا ہے تو پھر وہ مذہب اور اعتقاد پر بھی پڑتا ہے. ایک زمانہ یقین کا زمانہ کہلاتا ہے کہ جو بات کہی جاتی ہے گو وہ کیسی ہی عجیب ہو اس پر سب کو یقین ہوتا ہے. اب کہتے ہیں ایک وہ زمانہ تھا جب ایسا تھا کہ بھئی لوگ مان لیتے تھے. علامہ اقبال کے ہاں ان کی خطبات میں بھی اس کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ پہلا جو دور ہوتا ہے، ابتدائی دور پیغمبر کے ساتھیوں کا، وہ ایقان کا دور ہوتا ہے. پھر اس کے بعد پھر آگے ڈسکوری کا اور باقی چیزوں کا ہوتا ہے. اور وہ آگسٹ کامٹے کی جو ایک ہے نا تقسیم، اس سے بھی جیسے علامہ اقبال متاثر تھے. تو یہاں پر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ابتدائی دور یقین کا دور تھا اور پرانا دور تھا. لیکن کہتے ہیں مگر حال کا زمانہ وہ زمانہ نہیں ہے بلکہ شک کا زمانہ ہے. اب سسیر احمد خان نے بالکل ٹھیک بات پکڑی کہ بھئی اب ہم جس دور میں ہیں یہ یقین کا دور نہیں ہے بلکہ شک کا دور ہے. اب ان کو احساس ہو رہا ہے نا کہ تبدیلی جو خارج میں آ رہی ہے اس کی وجہ سے اب یقین کے معاملات جو ہیں وہ اب گویا دگرگوں ہوتے جا رہے ہیں. کوئی بات ہو جب تک اس کے سچ ہونے کا یقین نہ آوے سچ نہیں مانی جاتی ہے. وہی بات کہ بھئی یقین نہ آئے، اور یقین آنے کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے جس دور میں سر سید احمد خان یہ بتا رہے تھے، اس زمانے میں یقین کا ایک مطلب ہوتا تھا، یقین از ایکول ٹو تجربی توثیق. یقین کیسے حاصل ہوتا ہے؟ تجربی توثیق سے حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایکسپیریمنٹل ویریفیکیشن ہوگی نا تو اس سے یقین حاصل ہوتا ہے. تو سچ کہتے ہیں جب تک اس کے سچ ہونے کا یقین نہ آوے سچ نہیں مانی جاتی ہے. اور یہی سبب ہے کہ انسانوں کے مذہب پر، یا یوں کہوں کہ ان کے اعتقادات پر زمانے نے سب سے بڑا اثر ڈالا ہے. اب بتا کے آ رہے ہیں کہ زمانے کا اثر ہوا ہے مذہب پر اور اعتقاد پر. مذہب اور اعتقاد میں کیا فرق ہے؟ کوئی صاحب بتائیں گے؟ ہاں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ فرق وہی ہے جو میں نے سبجیکٹ آبجیکٹ کا بتایا تھا نا. مذہب آبجیکٹو ہے نا، خارج میں موجود ہے. اعتقاد کا تعلق سبجیکٹ سے ہے، یعنی عقیدے کا تعلق پرسن سے ہے، وہ سبجیکٹو ہوتا ہے. اور مذہب جیسے ایک لحاظ سے آبجیکٹو ہے. تو وہ بتا رہے ہیں کہ جیسے صرف انسان یعنی سبجیکٹولی تبدیلی نہیں آ رہی بلکہ تبدیلی آبجیکٹ میں بھی آ رہی ہے. جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں نا کہ تصور زیادہ تر لوگوں نے یہی سمجھا ہے کہ اصل میں جو آبجیکٹ ہے نا، جو مذہب ہے، یا جو مذہب اس زمانے میں ہمارے سامنے آیا ہے، جو اس کی شکل ہے، گویا وہ زمانے کا ساتھ نہیں دے پا رہی. اس کو سید بھی یہاں پر یہ بات کہہ رہے ہیں. اگلے زمانے کے واعظان مذہب اسلام جو بات سنتے تھے گو وہ کیسی ہی عجیب ہو اور گو کہ مذہب کی روح سے بھی اس کی تصدیق نہ ہوتی ہو، بمقتضائے زمانہ خود بھی اس بات پر یقین کرتے تھے اور اوروں کو بھی یقین دلاتے تھے. یعنی وہی بات کہ یعنی پہلے زمانہ جیسے ایسا تھا نا کہ لوگ ضعیف الاعتقاد سے، اصل میں سید کیا بتانا چاہ رہے ہیں، پہلے زمانہ ضعیف الاعتقادی کا تھا تو ہر طرح کا مال مثالہ واعظوں کے ہاں چل جاتا تھا. اور بلکہ جو بات بھی بہت زیادہ عجیب ہوتی وہ زیادہ تر مؤثر ہوتی تھی. یہ خاصیت اس زمانے کی تھی جس کو یقین کا زمانہ کہا جاتا ہے، مگر وہ زمانہ اب نہیں رہا، اب شک کا زمانہ ہے. اب جب تک کسی بات کا یقین نہ آوے مانی نہیں جاتی. اور یقین آنے کا مطلب سر سید کے ہاں تقریباً وہی ہے جو سائنٹیفک طریقے سے امپیریکلی جب تک جو ہے اس پہ آپ کو یقین نہ ہو اس وقت تک آپ نہیں مانتے. آگے پھر انہوں نے روایتوں کا تذکرہ کیا کہ بھئی کس طریقے سے پہلے ہوتا تھا کہ روایتیں، ہر طرح کی روایتیں چل جاتی تھیں، ہر طرح کی حدیثیں چل جاتی تھیں، لیکن اب وہ حدیثیں چلنے والی نہیں ہیں. تو اب آپ نے گویا دین کے نام پر ایک رتب و یابس جمع کیا ہوا ہے. تو ٹھیک ہے ایک زمانے تک وہ چل گیا لیکن اب وہ چلنے والا نہیں ہے. تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دوبارہ سے آپ اپنی پوری روایت کو ریکنسیڈر کریں، اپنی پوری روایت کو ری وزٹ کریں
اور اب آپ دیکھیں کہ بھائی موجودہ دور میں جو بلیف کے جیسے کنڈیشنز آف بلیف جس کو چارلز ٹیلر کہتا ہے کہ جو کنڈیشنز آف بلیف بدل چکی ہیں، اس کے مطابق اب آپ گویا معتقدات یا مذہب کی جو تفصیل ہے نا اس کو بھی ریکنسیڈر کریں، اس پر بھی آپ غور کریں. ٹھیک ہے. اب میں نے عرض کیا تھا نا کہ ایک ویو یہ ہے جو سسیر احمد خان کا ہے، دوسرا ویو جو ہے وہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا ہے، اور بھی کچھ روایتی علماء کا ہے. ان کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے اصلاح انقلاب امت. اصلاح انقلاب امت. آپ کو پتہ ہے کہ جو جدید زمانہ ہے اس میں انقلاب ایک پازیٹیو معنوں میں آیا ہے، پازیٹیو مطلب میں آتا ہے نا انقلاب آنا. یہاں حضرت تھانوی انقلاب کو منفی معنوں میں استعمال کر رہے ہیں کہ امت میں انقلاب پیدا ہو گیا ہے، انقلاب کو بدل کر اصلاح پر آنا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا، عام ویو تو یہ ہے کہ جو ہے وہ انقلاب کی ضرورت ہے، ہمیں انقلاب لے کر آنا ہے. تو اب آپ دیکھیں یہ بالکل اینٹی تھیسس ہے اس بات کا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں ایک انقلاب آ گیا ہے، ہمیں اس انقلاب کو سدھارنا ہے. بلکہ آپ غور کریں تو قرآن مجید کی جو آیت عام طور پر بیان کی جاتی ہے اور جن معنوں میں بیان کی جاتی ہے وہ معنی ٹھیک نہیں ہے. جن معنوں میں حضرت تھانوی نے اس کو لیا ہے وہ معنی ٹھیک ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی ان اللہ لا یغیر بقوم حتی ما یغیروا بانفسہم. یعنی جب تک جو ہے اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے انفس کی یا اپنے دروں کی حالت کو نہ بدل لیں. اس کو ہمارے ہاں انقلاب کی دعوت کے لیے کہا جاتا ہے اور اصلاح کی دعوت کے لیے کہا جاتا ہے. اور میرا خیال ہے شاید ظفر علی خان نے اس کو نظم کیا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. یعنی مسلمان ادبار میں ہیں، زوال میں ہیں، جب تک وہ اٹھیں گے نہیں، کوشش نہیں کریں گے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس وقت تک خدا بھی ان کے حالات میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرے گا. حالانکہ قرآن مجید کی جو آیت ہے یہ اور معنوں میں، ان معنوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو، کیونکہ دوسری آیت میں اس کو اور واضح کر دیا، ٹھیک ہے، کہ ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو کوئی نعمت دیتے ہیں نا تو اس وقت تک گویا اس نعمت کو نہیں بدلتے، اس کو سلب نہیں کرتے جب تک کہ وہ اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہ کر لیں. یعنی جب تک وہ اپنے اندر اپنے آپ کو اس نعمت کے لیے نااہل نہ ثابت کر دیں اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس نعمت کو ان سے سلب نہیں کرتے. یہ بالکل اپوزٹ مطلب ہے. اچھا وہ جو وہ والا مطلب ہے وہ مطلب غلط نہیں ہے، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن بہرحال ان آیات کا موضوع یہ نہیں ہے. ان آیت کا موضوع تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو نوازا ہے، مسلمانوں کو سرفرازی دی ہے یا غلبہ دیا ہے یا کوئی اور کوئی بھی نعمت دی ہے، جب تک لوگ اپنے باطن کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی نفسوں پہ نظر رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ نعمت ان سے نہیں لیتا. تو اب حضرت تھانوی یہ کہہ رہے ہیں کہ انقلاب آ گیا ہے، انقلاب آ گیا ہے نیگیٹو معنوں میں، وہ بدل گئے ہیں. تو اب اس تبدیلی کو ٹھیک کرنا ہے. اچھا اب میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ کچھ حصہ اس کا پڑھ دوں. یعنی اس کا ابتدا ہے، بالکل آپ سمجھ لیں دیباچہ ہے کہ مسلمان کیوں بدل گئے. اس کا عنوان ہے، کہتے ہیں امتی من حیث ہوا، امتی کے اعتبار سے دنیاوی انقلاب تو مطمع نظر ہو نہیں سکتا، گو اس سے بحث کرنے کو بھی میں بیکار نہیں سمجھتا، مگر حیثیت مذکورہ سے یہ بحث مقصود نہیں بلکہ انقلاب دینی سے بحث مقصود ہے. اسی کی نسبت اس وقت عرض کرنا چاہتا ہوں. دنیاوی انقلاب کا مطلب کیا ہے کہ حکومت تھی نہیں رہی، غلبہ تھا چلا گیا. تو کہتے ہیں وہ بھی ایسی بات نہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی بیکار بات ہے کہ اس کو موضوع نہیں بنانا چاہیے کہ ہم سے حکومت کیوں چلی گئی، اغیار ہم پہ غالب کیوں آ گئے. لیکن کہتے ہیں کہ میرا مقصود اس وقت یہ نہیں ہے، میرا مقصود یہ ہے کہ انقلاب دینی، ہم منقلب ہو گئے دینی اعتبار سے، اس پر مجھے بحث کرنی. افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ جس مرتبہ کا انقلاب عظیم اکثر احاد امت میں واقع ہوا ہے،
اس کو دیکھتے ہوئے بے اختیار یہ زبان پر آتا ہے. انقلاب عظیم پیدا ہوا ہے، اور وہ اب بتائیں گے نا کہاں پیدا ہوا ہے. وہ اصل میں انفس میں پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ نفس میں پیدا ہوا ہے، وہ یعنی فرد میں پیدا ہوا ہے. آگے ایک شعر انہوں نے نقل کیا ہے کہ اے بسرا پردے یسرب بخواب، خیز کے شد مشرق و مغرب خراب. کہ اے وہ ہستی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ وہ جو مدینہ میں جو ہے وہ محو خواب ہیں، خیز کہ اٹھیے کہ مشرق و مغرب جو ہے وہ خراب ہو گیا. تو خرابی کیا ہو گئی؟ خرابی روحانی ہوئی ہے، ایمانی ہوئی ہے، اخلاقی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اب یعنی یہ تبدیلی میں جو کہا نا کہ جدیدیت نے کیا کیا ہے یا کولونیلزم نے کیا کیا ہے، اب وہ سمجھیں. اس انقلاب کا اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہاتھ میں ایک کتاب تفاصیل احکام شرعیہ کی لے لیجئے اور ایک نظر سے ایک ایک حکم جزئی کو دیکھتے جائیے. جیسے ہمارے یہاں کچھ ہمارے بڑے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں، مشکات اٹھا لیں، مشکات کی کتاب الآداب اٹھا لیں، یا مشکات کی کتاب الرقائق اٹھا لیں، اور پھر اب آپ دیکھتے جائیں کہ آج 2023 میں سے کتنی حدیثوں پہ عمل ہو سکتا ہے. تو اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ بھئی کچھ تبدیلی آئی ہے، بڑی تبدیلی آ گئی ہے. یہ آج ہم سیرت صحابہ جب پڑھتے ہیں، یا بلکہ سیرت صحابہ بھی کیا، یعنی آج سے 150 سال پہلے کے افراد کی زندگیوں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ جیسے وہ کوئی افسانے ہیں، جیسے وہ کوئی افسانے ہیں. تو یہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اور ایک نظر سے کسی غیر مطیع امتی کی ایک ایک حالت کو کہ جو اس جزئی کا محمل اور متعلق ہے دیکھتے جائیے اور دونوں کو ملاتے جائیے. تو ایک حیرت عظیم ہوگی کہ یا اللہ، ان حالتوں کے مرتکب کو کیا ان احکام سے کچھ مس معلوم ہوتا ہے؟ یعنی ایک طرف شریعت کے احکامات دیکھ لیں، آج ایک عام مسلمان کو دیکھ لیں اور ذرا میچنگ کرتے جائیں کہ بھئی کیا یہ اس میں کوئی میچنگ ہو رہی ہے. اب آگے وہ کہتے ہیں کہ جی دین کے اجزاء کیا کیا ہیں. آگے ایک بہت اہم بات کہتے ہیں کہ جی ایک عقائد ہیں، پھر دیانات ہیں، پھر معاملات ہیں، معاشرات ہیں، پھر اخلاق باطنہ ہیں. کہتے ہیں عقائد میں مسلمانوں نے غنیمت ہے انکار کا انقلاب پیدا نہیں کیا، انکار کا انقلاب پیدا نہیں کیا. اور یہ بات حضرت نے کہی ہوگی آج سے کوئی لگ بھگ 90 سال پہلے شاید. ٹھیک ہے، آج بھی یہ بات ٹھیک ہے، آج بھی بہت زیادہ غل ہے الحاد کا، لیکن اس کے باوجود بھی امت مسلمہ میں یعنی جو بھی ڈیموگرافیکلی آپ سروے کر لیں تو الحاد بہت کم ہے. یعنی جو پیدائشی عیسائی ہیں ان میں بہت بڑی تعداد میں ہیں، یہودیوں میں بہت زیادہ ہیں، پیدائشی ہندوؤں میں بہت زیادہ ہیں، پیدائشی مسلمانوں میں آج بھی الحاد دنیا کے کسی بھی مذہب سے کم ہوگا. تو کہتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ بھائی جو انقلاب ہے وہ انکار کا انقلاب نہیں پیدا کیا، گو ان میں تدین کے رنگ میں کچھ تغیر و تبدل ہوا ہے جس سے وہ حد بدعت میں داخل ہو گئے ہیں، حد بدعت میں داخل ہو گئے ہیں. اور جس نے اہل باطل کو اسی تغیر کی اصلاح کے سبب سے اہل حق کا مخالف بنا دیا ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ جو تغیر پیدا ہوا ہے وہ تدین میں پیدا ہو گیا، عقیدے کی تفصیلات میں پیدا ہو گیا، اور پھر جیسے وہ چیز پیدا ہو گئی جس کو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ایک پولیمکس پیدا ہوئی بر صغیر میں، اور وہ بدعت کے حوالے سے تھی. ٹھیک ہے، تو وہ ایک صاحب ہے نا شیر علی ترین، ان کی کتاب کچھ عرصے پہلے چھپی تھی کہ ڈیفینڈنگ محمد ان ماڈرنٹی، اور یہ بنیادی طور پر یہ جو دیوبند اور بریلی کے جو معاملات تھے خاص طور پہ عقیدے کے، اس پر انہوں نے گفتگو کی کہ بھئی اس موقع پر انگریز کے آنے کے بعد یہاں پر یہ بحثیں اٹھی ہیں، اور وہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ کافی حد تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی شخصیت کی وجہ سے مسئلہ پیدا ہو گیا. کچھ لوگوں کے ہاں نور و بشر کا مسئلہ ہے، امتناع نظیر کا مسئلہ ہے، علم غیب کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، نور و بشر، تو یہ سارے مسئلے کیا ہیں؟ پیغمبر سے متعلق ہیں. تو ایک کہتے ہیں کہ جب یہ تغیر آ گیا ہے تو اہل باطل جب اہل حق اس کی اصلاح کرتے ہیں تو وہ مخالف کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ جی غرض یہ کہ نصوص کا انکار نہیں کیا گیا، البتہ تعویل باطل کی گئی، تعویل باطل کی گئی، انکار تو نہیں کیا، تعویل باطل کی گئی. یہ حالت عام مسلمانوں کی ہے.
لیکن آگے کہتے ہیں مگر خاص خاص جدید تعلیم یافتوں نے انکار کا انقلاب بھی اختیار کیا، اور پھر آگے جو کچھ ہوا وہ آگے بتا رہے ہیں۔ بہرحال میں اس میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آگے یہاں پر یہ جو کہا ہے نا کہ تبدیلی پیدا ہوئی علم میں بھی اور عمل میں بھی، تو اس کو انہوں نے ریڈیوس کیا ہے دو چیزوں میں، بس میں وہ لکھنا چاہتا ہوں کہ بھئی سبب کیا ہوا ہے بنیادی طور پر تبدیلی کا۔ کہتے ہیں سب سے پہلے تو تشخیص اسباب انقلاب، تشخیص اسباب انقلاب، یہ منقلب جو ہو گئے ہیں افراد یا لوگ، یہ اس کا سبب کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ دو سبب ہیں اس کے، ایک قلت علم اور دوسری ضعف ہمت۔ اب یہ دونوں چیزیں کس سے متعلق ہیں؟ سبجیکٹ سے متعلق ہیں، فرد سے متعلق ہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ مسلمانوں کا علم اس میں زوال آ گیا، مسلمانوں کی علمی روایت میں کوئی کمزوری پیدا ہو گئی، لوگوں کا جو تعلق ہے دین سے، لوگوں کا جو علم ہے وہ ناقص ہے۔ اور دوسری بات ہے ضعف ہمت، کہ بھائی یعنی اس کا تعلق ہے، بس انسان دو ہی چیزوں کا نام ہے نا، فکر اور عمل، ٹھیک ہے، شعور اور وجود، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں میں مسئلہ پیدا ہوا ہے، تو قلت علم یعنی ناواقفی اور بے خبری، اور دوسرا ضعف ہمت یعنی قصد و ارادے کی کمی یا فقدان۔ یعنی اسی سلسلے میں نا یہ ہم استعمار کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں، ایک بڑا مبحث ہے مسلمانوں کا عروج و زوال اور اس کے تجزیے، وہ بھی انشاءاللہ درمیان میں یہ بات آئے گی جہاں پہ پروگرس کی ہم بات کریں گے۔ مطلب بہت عجیب سا احساس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا زوال کیوں ہوا۔ اس میں جو بظاہر آرتھوڈاکس لوگ ہیں اور جو ماڈرنسٹ ہیں، اکثر و بیشتر وہ ہمیں ایک ہی پیج پہ نظر آتے ہیں، ایک ہی پیج پہ نظر آتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کچھ قوانین ہیں دنیا پر غلبے کے، دنیا کو چلانے کے، اور وہ یونیورسل ہیں اور وہ آفاقی ہیں، اور وہ اس پر ڈپینڈ نہیں کرتے کہ اس کو اپنانے والا مسلمان ہے یا کافر ہے، کوئی بھی ان کو اختیار کر لے گا تو وہ غالب آ جائے گا، اور جو چھوڑ دے گا وہ جو ہے وہ مغلوب ہو جائے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ والی ہمیں جو بیانیہ ہے نا، یہ تقریباً ہر جگہ ملتا ہے، بہت کم لوگ ہیں کہ جہاں پہ ہمیں یہ نہیں ملتا، ان میں حضرت تھانوی بھی کہ جو یہ بتا رہے ہیں کہ مسئلہ اصل میں پانی جو مر رہا ہے وہ فرد میں مر رہا ہے، وہ انسان میں مر رہا ہے، ٹھیک ہے، آدمی میں مر رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو علم ہے اس میں کمی ہے، وہ اپنی روایت کو نہیں جانتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو وہ جانتے ہیں اس کو وہ عمل میں نہیں لا پاتے۔ ضعف ہمت کا ہی مطلب ہے نا کہ بھئی جو کچھ وہ جانتے ہیں اس کو عمل میں منتقل کرنے کی صلاحیت ان میں نہیں ہے۔ یہ میں جو باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جدیدیت یا جدید دنیا یا جدید زندگی یا جدید دور، اس نے کیا مسئلے پیدا کیے اور یہ پرابلم کیوں پیدا ہوا۔ اسی میں میں نے پچھلی مرتبہ نہیں شاید پہلی گفتگو میں اکبر الہآبادی کی ایک نظم پڑھی تھی نا کہ جو ہے وہ نئی تہذیب ہو گئے، اور نئی پوری ایک تفصیل تھی۔ اسی میں چونکہ حضرت تھانوی کا ذکر ہوا ہے تو یہ حضرت تھانوی کے ایک مرید تھے، بلکہ خلیفہ مجاز بھی شاید تھے، جو اپنا جو انسپیکٹر بھی تھے نا مجذوب، عزیز الحسن مجذوب، تو وہ شاعر بھی تھے، تو ان کی جو ہے وہ مجموعہ بھی چھپا ہوا ہے کشکول مجذوب کے نام سے۔ تو ان کی ایک نظم ہے، وہ میں ویسے آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، یہ میں شیئر بھی کر دوں گا گروپ میں۔ اس کا نام کیا ہے؟ نئی روشنی۔ نئی روشنی، وہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ کوئی تبدیلی آ رہی ہے، خارج میں کوئی تبدیلی پیدا ہو رہی ہے، تو اور یہ نئی روشنی کا ذکر اکبر کے ہاں بھی بہت ملتا ہے کہ جو ہے وہ ایک جگہ انہوں نے کہا نا کہ نئی روشنی سے بہتر ہے انسان کا کرسٹان ہو جانا، یعنی یہاں تک بھی انہوں نے کہا ہے
اکبر آبادی نے، کہ جو نئی روشنی، کرسٹان کا مطلب ہے وہ بال مذہب کے فولڈ میں تو رہتا ہے نا، خدا کو تو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، پیغمبروں کو مانتا ہے، نئی روشنی تو آدمی کو جو ہے وہ ملحد بناتی ہے، وہ تو آدمی کو خدا کے انکار پر جو ہے وہ مائل کرتی ہے۔ اور ایک اور جگہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے نا کہ اس میں یعنی مقبرہ و مسجد میں یعنی اس میں بحث نہیں ہے، لیکن کہا کہ مگر الحاد سے ارواح پرستی اچھی، مگر الحاد سے ارواح پرستی اچھی۔ الحاد کا مطلب ہے کہ میں خود خدا ہوں، اینسیسٹر ورشپ اگر آپ کر رہے ہیں تو کم از کم آپ اتھارٹی اپنے سے باہر تو مان رہے ہیں نا۔ یہ کتنا بڑا فرق ہے جو اکبر سمجھ رہے ہیں کہ اب انسان اپنے سے باہر کسی اتھارٹی کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو جو آدمی روحوں کو مانتا ہے، بھوت پریت کو مانتا ہے، بہرحال وہ اپنے سے باہر کسی چیز کو مانتا ہے نا۔ اسی لیے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ سی ایس لوئس نے کہا تھا کہ جو جدید مغرب کا آدمی ہے اس کو لگتا ہے کہ بھائی کرسچن بنانے سے پہلے اس کو پینگن بنانا پڑے گا، یعنی یہ تو ہر طرح کی تقدیس کا انکار کر چکا ہے نا، یعنی یہ مشرک ہو جائے، پھر مشرک کے بعد عیسائی بنانا آسان ہے اس کے لیے، کیونکہ مشرک بہرحال کیا ہے، خدا کو مانتا ہے نا، خدا کے ساتھ اور ہستیوں کو بھی شریک کرتا ہے۔ تو بہرحال میں بتا کے آ رہا تھا کہ جدیدیت نے یا جدید دور نے یا جدید تعلیم نے یا جدید روشنی نے کیا مسائل پیدا کیے۔ یہ نظم مختصر سی ہے، یہ سن لیں، نئی روشنی اس کا نام ہے۔ نہ تسبیح اب دیکھتے ہیں نہ مالا، پیالہ ہے اب ہاتھ میں یا نوالا، جو خالق سے رشتہ تھا وہ توڑ ڈالا، نہیں اب کوئی نام حق جپنے والا۔ اب دیکھیں یہ انگریز کا دور ہے، اب یہ ایک بڑی تبدیلی ہے نا، ظاہری بات ہے کہ شعر وغیرہ میں ایک مبالغہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک تبدیلی ہماری آنکھوں کے سامنے آ رہی ہے۔ تو جو خالق سے رشتہ تھا وہ توڑ ڈالا، نہیں اب کوئی نام حق جپنے والا۔ اب آگے وہ ٹیپ کا بند ہے جو بار بار آئے گا، تیرا اے نئی روشنی منہ ہو کالا، دلوں میں اندھیرا ہے باہر اجالا۔ تیرا ہے نئی، مطلب اس میں کیا خوبصورتی ہے، نئی روشنی منہ ہو کالا، کہ دلوں میں اندھیرا ہے باہر اجالا۔ اب جو میں بات کر رہا ہوں سبجیکٹ، دل میں مسائل ختم ہوئے نا، نفس میں مسئلہ پیدا ہوا ہے، اور خارج میں تو ترقی ہو رہی تھی نا۔ دیکھیں بہادر شاہ ظفر کے دور میں یا اورنگزیب کے دور میں تو وہ اس طرح کے نہ ادارے تھے، نہ سڑکیں تھیں، نہ نہریں تھیں، ٹھیک ہے، نہ اس طرح کے ہسپتال تھے، نہ اس طرح کی عمارتیں تھیں، انگریز نے بنائی ہے نا۔ تو باہر تو اجالا ہو رہا ہے، وہی دور ہے جس میں الیکٹریسٹی بھی نئی نئی آ رہی ہے، بجلی کے آنے سے بہرحال غیر معمولی تبدیلی پیدا ہوئی نا۔ تو بہرحال تو تیرا اے نئی روشنی منہ ہو کالا، دلوں میں اندھیرا ہے باہر اجالا۔ بظاہر تو یہ باہم بڑی یاریاں ہیں، دلوں کو ٹٹولو تو بیزاریاں ہیں، جو اب یاریاں ہیں وہ ایاریاں ہیں، کہ در پردہ کیا کیا ستم گاریاں ہیں، تیرا اے نئی روشنی منہ ہو کالا، دلوں میں اندھیرا ہے باہر اجالا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یعنی انٹر، آپ سمجھ لیں جو ہیومن ریلیشن شپس ہیں ان میں کیا تبدیلی پیدا آ رہی ہے، مفادات آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تعلقات میں یہ چیزیں جو ہیں وہ داخل ہو رہی ہیں۔ بھروسہ نہیں اب جہاں میں کسی کا، کہ اب دور دورہ ہے بس پالیسی کا۔ پالیسی ایک لفظ تھا اس زمانے میں، بہت چلا، اکبر آبادی کے یہاں بھی پالیسی کا لفظ بہت ہوتا ہے کہ جی پالیسی کیا ہے، انگریز کی کیا پالیسی ہے۔ اب مطلب مراد یہ ہے کہ نارمیٹیوٹی کون طے کرے گا، اللہ رسول طے نہیں کریں گے، صاحب کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی جو انگریز ہے وہ کریں گے۔ اکبر کا کیا خوبصورت شعر ہے کہ انہوں نے کہا نا کہ جو پچھلی مرتبہ بھی شاید میں نے سنایا تھا کہ میری نصیحتوں کو سن کر وہ شوخ بولا، کہ نیٹو کی کیا سند ہے صاحب کہے تو مانوں۔ صاحب جو کہیں گے نا وہ چلے گا، مطلب ہم کیا کہہ رہے ہیں، پیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں، حضرت کیا کہہ رہے ہیں، والد صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یہ اہم نہیں ہے، صاحب کیا کہتے ہیں اور صاحب کی پالیسی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی کو اکبر آبادی نے ایک جگہ کہا نا، گزٹ ہے، اور گزٹ میں نام ہے، اور گزٹ میں ایک ترتیب ہے، تو کہتے ہیں کہ جی بے گزٹ ہو کے جو چلیے تو پتہ نہیں کیا کہ یعنی لوگوں میں ذلیل ہوں، اور اگر باگزٹ ہو کے جو چلیے تو فرشتوں میں خفیف۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جدید اس کو اختیار کریں تو آپ روحانی طور پہ آپ فارغ ہو جائیں گے، اور بے گزٹ ہو کے چلیے تو پھر ظاہری بات ہے جو سماج اس وقت چل رہا ہے اس میں آپ کی کوئی عزت نہیں ہے۔ بھروسہ نہیں اب جہاں میں کسی کا،
کہ اب دور دورہ ہے بس پالیسی کا، نہ غم بے بسی کا نہ غم مفلسی کا، جو رونا ہمیں ہے تو رونا اسی کا، تیرا اے نئی روشنی منہ ہو کالا، دلوں میں اندھیرا ہے باہر اجالا، دغا مکر و حرص و ہوا دل کے اندر، حسد بغض کبر و ریا دل کے اندر، نہیں اس زمانے میں کیا دل کے اندر، نہیں ہے تو خوف خدا دل کے اندر۔ خوف خدا نہیں ہے نا، اکبر نے کہا تھا نا کہ شیخ صاحب خدا سے ڈرتے ہوں، میں تو انگریز ہی سے ڈرتا ہوں یعنی شیخ صاحب خدا سے ڈرتے ہوں، میں تو انگریز۔ اب یہ دیکھیں یہ تبدیلی آ رہی ہے نا کہ مطلب پہلے ایسا تو نہیں تھا نا، یعنی جو بادشاہ آپ کا تھا وہ جیسا تیسا بھی تھا، وہ کوئی مطلب خدا کے مقابل میں تو حکم نہیں دیتا تھا نا۔ تو مطلب یہ ہے کہ شیخ صاحب خدا سے ڈرتے ہوں، میں تو انگریز ہی سے ڈرتا ہوں۔ تو اب اصل بات یہ ہے کہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ان کی نگاہوں کو دیکھنا۔ تو نہیں ہے تو خوف خدا دل کے اندر، تیرا ہے نئی روشنی منہ ہو کالا، دلوں میں اندھیرا ہے باہر اجالا۔ اب آگے وہ بتا رہے ہیں کہ بھئی تبدیلی کیا آ رہی ہے۔ بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، اب آپ دیکھ رہے ہیں نا، کلینلینس، تہذیب، ہر چیز صاف ستھری ہو گئی ہے، کھانے پینے کا طریقہ بہت اچھا ہو گیا ہے، روشیں ٹھیک ہو گئی ہیں، نہریں اچھی ہو گئی ہیں، رستے بن گئے ہیں، کمکم لگ گئے ہیں۔ اب کیا ہو رہا ہے، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی۔ یہ جو تصور ہے نا، یہ جو اقبال نے بھی شاید کہا تھا نا کہ برا نہ مان ذرا آزما کے دیکھ اسے، برا نہ مان ذرا آزما کے دیکھ اسے، فرنگ دل کی خرابی خرد کی معموری، فرنگ دل کی خرابی خرد کی معموری۔ خرد کون سی؟ وہ خرد جو انسٹرومنٹل ریزن ہے، ٹھیک ہے، جو اینڈز مینز ریشنلٹی ہے، یہ حاصل کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیسے کرنا۔ تو کہتے ہیں کہ بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی، کبھی اس کے دھوکے میں آنا نہ بھائی، یہ ہے سب ریائی، یہ ہے سب ریائی، تیرا اے نئی روشنی منہ ہو کالا، دلوں میں اندھیرا ہے باہر اجالا۔ غضب ہے یہ تہذیب نو کی وبا بھی، تہذیب نو کی وبا بھی، غضب ہے یہ تہذیب نو کی وبا بھی، ہر ایک مبتلا ہے برا بھی بھلا بھی۔ تہذیب نو اب ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی اس سے بچا ہوا ہو، سب کے ساتھ اس نے ایسا کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیا امامان کلیسا، کیا امامان سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو، ابلیس کے جو ہے منہ سے نکلوایا۔ غضب ہے یہ تہذیب نو کی وبا بھی، ہر ایک مبتلا ہے برا بھی بھلا بھی، کوئی اس کے آخر اثر سے بچا بھی، کہ چھوٹا نہ مجذوب سا با خدا بھی۔ تو آگے پھر آخر میں وہی ہے کہ تیرا ہے نئی روشنی منہ کالا، دلوں میں اندھیرا ہے باہر اجالا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ جدید دنیا، نئی دنیا، ہم عصر دنیا، اور وہ دنیا تشکیل پا رہی تھی انگریز کے آنے کے بعد، اور ایک تبدیلی پیدا ہو رہی تھی، جہان نو ہو رہا ہے پیدا، وہ عالم پیر مر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ایک تصور تھا نا کہ کچھ چیزیں بدل رہی ہیں، اب کچھ لوگ سے زیادہ تر جو لوگ تھے مسلم مفکرین، انہوں نے یہ دیکھا کہ خارج میں چیزیں بدل رہی ہیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے خارج کی چیزوں کو کہا کہ ٹھیک کرنا ہے، اور اس میں ظاہر بات خارج میں اس سے مراد وہ روایت بھی ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، اصل جو تبدیلی پیدا ہوئی ہے وہ دروں میں ہوئی ہے، وہ باطل میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ انسان کے بھیتر میں ہوئی ہے، وہ انفس میں ہوئی ہے، اور جب تک وہاں کوئی سبسٹینٹیو تبدیلی نہیں آئے گی، خارج کے حالات بھی بہتر نہیں ہوں گے۔ اصلاح انقلاب امت میں جو انقلاب پیدا ہو گیا ہے، اس کی اصلاح جو ہے ویسے نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہاں تک جو باتیں میں نے عرض کی ہیں، اس کے بارے میں کوئی سوال کرنا ہے، کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیں۔ یہ ایک ہینڈ آؤٹ ہے، پہلے بھی ایک کسی کلاس میں ہم نے تقسیم کیا تھا، اس میں تھوڑی سی تبدیلی کی ہے، تو وہ چونکہ اب جدیدیت کی ہم نے بات کی ہے، تو جدیدیت کے بارے میں چند باتیں بس عرض کر دیتے ہیں، پھر اس کو انشاءاللہ اگلی مرتبہ مزید لے کے جائیں گے۔ اور پھر اس کا تعلق کیا ہے، مطلب استعمار سے یا نوآبادیاتی نظام سے اس جدیدیت کا کیا تعلق ہے۔ تو جدیدیت کیا ہے، کیا نہیں۔ تو
پہلا عنوان یہ ہے کہ بھئی سازش نہیں فکر. تو مطلب یہ ہے کہ مسلمان چونکہ بہت زیادہ زوال کا شکار ہیں، پچھڑے پن کا شکار ہیں، پریشانی بھی ہے کہ ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں یہ غالب ہیں، اور رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. تو ایک پریشانی بھی ہے. اور جو ہمیشہ میں ذکر کرتا ہوں، برنارڈ لوئس کی کتاب میرے خیال 2001 ویک میں چھپی تھی، واٹ وینٹ رانگ، WWW، کہ واٹ وینٹ رانگ، کہ ہوا کیا مسلمانوں کے ساتھ. تو یہ سوال مختلف لوگوں کے ہاں پیدا ہوا، اور پھر عروج و زوال کے تجزیے بھی ہوئے اور بہت ہوئے. تو زیادہ تر جو عروج و زوال کو لوگوں نے لیا وہ مادی معنوں میں لیا، ٹھیک ہے، طاقت کے معنوں میں لیا. لیکن چلیں اگر ہم اس کو اون نہ بھی کریں، اس ڈسکورس کو بائے نہ بھی کریں، تو زوال تو اخلاق میں بھی آیا نا، ٹھیک ہے، اخلاق میں بھی، ایمان میں بھی، احوال میں بھی. تو زوال تو بہرحال ہے، اس پر تو اتفاق تھا نا کہ ہم زوال کا شکار ہو گئے. زیادہ تر لوگوں نے زوال کے میٹیریل اسپیکٹ پہ یا فائنینشیل یا پولیٹیکل اسپیکٹ پہ زور دیا. جیسے حضرت تھانوی جیسے لوگ ہیں، انہوں نے اس کے داخلی اسپرچول، مورل، ٹھیک ہے، اور جو اس کا آپ سمجھ لیں کہ بلیف کا ایلیمنٹ تھا، اس پہ زور دیا. لیکن اس پر تو اتفاق تھا نا کہ زوال ہوا. اور وہ اتفاق کیوں نہ ہو، چونکہ وہ زوال کوئی فیلنگ تھوڑی تھی، وہ کوئی آپ سبجیکٹو احساس تھوڑی تھا، وہ واقعہ تھا نا. واقعہ ہوا ہے خارج میں کہ ہم پر 7 سمندر پار سے ایک غیر مسلم عیسائی جو قوم ہے وہ ہم پر حاکم ہو گئی. یہ تو واقعہ ہے نا. اب اس کی کیا توجیہ کرنی کہ نہیں کچھ بھی نہیں، سب ٹھیک تھا، سب ٹھیک تھا. بھئی سب ٹھیک تھا تو یہ تو کیا ہوا، کچھ تو ہوا ہے نا. تو بہرحال پھر اس کے بعد وہ تجزیے ہوئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذمہ دار کون ہے. تو میں نے اس طرح عرض کیا ہے کہ آپ کہیں کہ کلونیل پیریڈ میں بھی اور پھر پوسٹ کلونیل پیریڈ میں بھی زیادہ تر لوگوں نے یہ کہا کہ ذمہ دار ہم ہیں، ذمہ دار ہم ہیں. لیکن ایک طبقے نے کہا کہ نہیں، ذمہ دار جو ہیں وہ اغیار ہیں، دوسرے لوگ ہیں. تو پھر کنسپیریسی تھیوریز اور سازشی تھیوریز جو ہیں وہ آئیں. تو یہود و ہنود، یہ ایک ہمارے یہاں ایک بنا ہوا ہے نا محاورہ کہ بھئی مسلمانوں کی تمام جو پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ یہود و ہنود ہیں، ٹھیک ہے. یا پھر وہ ایلڈرز آف دا زائنسٹ ہیں، یا ایلومیناٹی ہے کوئی، ٹھیک ہے، اور یعنی کوئی ایسے لوگ ہیں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور چیزوں کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں. ایک زمانہ تھا جب مجھے کچھ کام کرنا تھا فتن کے حوالے سے، یونیورسٹی میں جب میں پڑھتا تھا، تو اس زمانے میں لٹریچر دیکھا مختلف جو چھپ رہا تھا. تو ایک جو ہے مصر کے عالم تھے، ان کی ایک کتاب نظر سے گزری. اس کا ٹائٹل یہ تھا کہ المسیح الدجال یحکم العالم من برمودا ٹرائنگل، کہ بھئی جو دجال ہے، وہ پوری کتاب انہوں نے لکھی اس پہ کہ بھئی جو ہے وہ مسیح دجال جو ہے وہ برمودا ٹرائنگل میں بیٹھ کے پوری دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے. اس کا وہاں پر جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر ہے، اسی وجہ سے وہ کوئی جہاز وہاں نہیں جا پاتا اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا. تو وہاں اس کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں بیٹھ کے سب کچھ ہو رہا ہے. جیسے ایک تصور ہے کہ کوئی لوگ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی بڑی اسکرینیں لگی ہوئی ہیں اور وہاں مانیٹرنگ ہو رہی ہے، اور وہاں بیٹھ کے ہر وقت لوگ جو ہیں وہ سازشیں کر رہے ہیں. تو ایک تصور یہ ہے. تو ہم نے، ہمارے اساتذہ نے ہمیں آہستہ آہستہ یہ بات گویا سمجھائی اور بتائی، کہا کہ نہیں، یہ کوئی محض سازش نہیں ہے، اور سازش جو ہے وہ اتنی زیادہ ہماگیر نہیں ہو سکتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ مغرب بہت طاقتور ہے نا، اور آج تو بہت زیادہ طاقتور ہے. تو جو سازشیں وغیرہ کرتے ہیں وہ کمزور لوگ کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے. تو مغرب کو کوئی سازش کرنے کی ایسا ضرورت نہیں ہے. خاص طور پہ جو ہم بات کر رہے ہیں جدیدیت کے حوالے سے، وہ ایک فکر ہے، وہ ایک تھاٹ ہے، ٹھیک ہے. پھر آگے وہ 3 لفظ لکھے ہوئے ہیں وہ جس پر ہم نے بات کرنی ہے، استعمار، استشراق اور تبشیر. یعنی یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ 3 pronged اٹیک تھا نا. استعمار پولیٹیکل تھا، جو اصل میں جس کی چھتر چھایا میں جو کچھ ہوا. استشراق جو ہے وہ استشراق اور تبشیر کہہ لیں، کچھ لوگ اس کو تنصیر بھی کہہ لیتے ہیں، تنصیر کہہ لیں، تبشیر کہہ لیں. تو یہ جو مشنریز کا معاملہ تھا نا، ٹھیک ہے. تو یعنی ایک طرف جو ہے وہ انہوں نے علم کی بات کی، اور ایک طرف پھر انہوں نے مذہب پر بھی جو ہے وہ گفتگو کی. اور یہ جو لوگ فرق کرتے ہیں نا کلونیلزم میں اور کلونیلٹی میں، وہ یہی فرق کرتے ہیں
کہ کلونیلٹی بنیادی طور پر اس کا تعلق نالج سے ہے اور کلونیلزم کا تعلق پاور سے ہے. یعنی یہ دو باتیں ہیں نا، علم اور طاقت. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں کلونیلزم اور اس کے لیے استعمال کرتے ہیں کلونیلٹی. اور وہ سارا گفتگو ان کی یہی ہے کہ بھائی ڈی کولونائزیشن تو ہو گئی جیسے تیسی بھی ہوئی ہے، لیکن ڈی کولونیلٹی کا مرحلہ ابھی باقی ہے. یعنی یہ اس پر ابھی گفتگو نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر ایپسٹیمولوجی آف دا ساؤتھ، اس طرح کی کتابیں لکھی گئیں. اور زبان کا اس پر کیا اثر تھا. ایک بڑا اچھا کوہن ایک ہے، اس کی ایک کتاب ہے اسی موضوع پر، اور ایک مضمون میں بھول رہا ہوں اس کا کیا نام تھا، تو انسٹرکشن آف لینگویج اینڈ لینگویج آف انسٹرکشن ایسے کر کے، یعنی کمانڈ آف لینگویج اینڈ لینگویج آف کمانڈ. ہاں ایسے اس طرح کا تھا معاملہ کہ بھائی کس طریقے سے جو ہے وہ لینگویج آف کمانڈ تھی اور پھر کمانڈ آف لینگویج تھی، تو وہ اس کو آپس میں جوڑا ہے اس نے. بہرحال اس آرٹیکل کا بھی ہم یہاں پہ انشاءاللہ ایک ریویو سا کریں گے. تو بہرحال علم و طاقت میں عرض کر رہا تھا، تو یہ اور ظاہر بات ہے کہ علم میں ایک مذہبی پہلو تھا اور ایک ویسے دوسرا پہلو تھا، جس کو جو آپ کو پتہ ہے نا کہ جو ڈی کولونیل تھنکرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک پہلو جو ہے مثال کے طور پر تھیولوجیکل تھا اور ایک وہ مگنولو کہتا ہے ایگولوجیکل تھا. ٹھیک ہے، یعنی یہ وہ کہتے ہیں کہ جو آپ سمجھ لیں کلونیلزم میں یہ پورا پروجیکٹ تھا، ایک اس کا سپیئر ہیڈ یہ تھا کرسچینٹی تھی اور ایک اس کی انلائٹنمنٹ تھی. یہ تھیم بھی انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے، تھیولوجیکل اور ایگولوجیکل. ٹھیک ہے، یعنی آپ کو پتہ ہے نا کہ ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن ایک اس کا اوریجن جو ہے وہ جوڈاؤ کرسچن ہے اور ایک اس کا اوریجن جو ہے وہ گریکو رومن ہے. یہ اس سے بھی کوئنسائڈ کرتا ہے. نہیں دیکھیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا کہ شیطان شر کا ایک بہت بڑا محرک ہے، اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ شیاطین جنات میں سے بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. لیکن اور یہ بات کہ کچھ انسانوں میں سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو شیطان کے اپنے آپ کو سپرد کر دیتے ہیں اور شیطان کے بندے بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ قرآن مجید کہتا ہے کہ لیکن اس میں مطلب مجھے واللہ عالم یہ نہیں لگتا کہ جیسے کوئی ویزیبلی کوئی ایک سٹرکچر ہے کہ جہاں ابلیس کے چیلے چانٹے جنات میں سے بھی آتے ہوں اور انسانوں میں سے بھی ان کی آتے ہوں، ان کی کوئی اسمبلی ہوتی ہو اور وہاں بیٹھ کے وہ ویزیبلی باقاعدہ ایک سٹرکچر کے طور پہ ایک دوسرے کو انسٹرکشنز دیتے ہوں. انسٹرکشنز کرتے ہیں. قرآن مجید نے کہا ہے کہ شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، لیکن وہ اس وقت بھی ہو رہا تھا پیغمبر کے زمانے میں بھی. لیکن پیغمبر کے زمانے میں بھی ہمیں کوئی ایسی ایسوسی ایشن یا ایسی کوئی کلیکٹیویٹی فزیکلی کہیں پر ہونا ہمیں نظر نہیں آتا. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس وجہ سے یہ گٹھ جوڑ تو ہے، لیکن کیا یہ اس کا کوئی معلوم میکینزم ہے اور وہ لوگ باقاعدہ ان کو پتہ ہے، ان کی جیب میں کوئی کارڈ پڑے ہوئے ہیں کہ جی ہم شیطان کے ایجنٹ ہیں اور ہمیں شیطان ہمیں ہدایت دیتا ہے؟ واللہ عالم، مطلب ایسا شاید نہیں لگتا. یعنی وہ ایک گٹھ جوڑ ہے، ایک انہولی الائنس تو ہے شیاطین جن اور انس میں. لیکن میں جو بتا رہا تھا کہ بھئی یہ بات کہ وہ کہیں پر ان کی اسمبلی ہوتی ہے، کہیں بیٹھ کے وہ جمع ہوتے ہیں اور باقی معاملات ہوتے ہیں، واللہ عالم مجھے اس پر جیسے اطمینان نہیں. اور میں کیوں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر کے زمانے میں بھی یہ سب ہو رہا تھا، بلکہ ہر نبی کے زمانے میں یہ ہوتا رہا. لیکن پیغمبر کے دور میں بھی ہمیں ایسی کسی چیز کا کوئی سراغ نہیں ملتا، یا خلافت راشدہ میں یا صحابہ میں یا اس کے بعد لوگوں نے اس کی کوئی تحقیق کی ہو کہ بھئی یہ جو گٹھ جوڑ ہے یہ کدھر ہے، یہ کہاں ہو رہا ہے، فزیکلی ہو رہا ہے. واللہ عالم. باقی بات آپ کی ٹھیک ہے کہ بھئی وہ الائنس تو ہے. اور پھر شیطان کا جیسے سب سے بڑا ہتھیار جو قیامت سے پہلے اس نے ظاہر کرنا ہے وہ المسیح الدجال ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے مطلب کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ گویا شیطان ہی کا بروز ہوگا، انکارنیشن ہوگی. یہ بات ٹھیک نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ گویا شیطان کا سب سے بڑا ایجنٹ بن کے آئے گا آخر زمان میں. تو لیکن یہ بات کہ وہ اس کا کوئی رابطہ رابطہ ہوگا شیطان سے براہ راست اور اس طرح کا کوئی ویزیبل معاملہ ہوگا، یہ بھی ان روایتوں میں ہمیں کہیں نہیں ملتا.
ٹھیک ہے. دجال کی طاقت کا بہت کچھ بیان ہے، لیکن یہ بات کہ گویا مستقل ابلیس اس کو فیڈ کر رہا ہے یا ابلیس کی طرف سے اس کو انسٹرکشنز آ رہی ہیں، ایسی بات ہمیں وہاں پر بھی نہیں ملی. ہاں لینا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے. ابھی وہ کراچی میں ایک کلاس ہے نا، وہاں میں 8-9 مہینے سے کچھ چیزیں پڑھا ہوں جدیدیت وغیرہ کی. تو اس کلاس میں جیسے ایک سینئر آدمی بھی تھے، ڈاکٹر بڑے مشہور ہیں، تو وہ مطلب جب ان کو سامنے وہ پوری آؤٹ لائن آئی نا تو وہ ناراض ہو گئے، اور انہوں نے کلاس ہی کہا کہ میں نے نہیں پڑھنی، کیونکہ اس میں دجال کا آپ نے کوئی ذکر ہی نہیں کیا. وہ دجال سے ان کو کوئی خاص مناسبت سی، یا سمجھتے تھے کہ بھائی دجال اور دجال ہی سب کرتا ہے. تو وہ ان لوگوں کو لگتا ہے کہ بھائی جب تک بھی آپ یعنی یہ چیزوں کو بیچ میں نہیں لائیں گے تو مسئلہ جو ہے وہ واضح نہیں ہوگا. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس میں جتنی بات ہمیں بتائی گئی ہے وہ ہمیں بس اتنی ہی پتہ ہے، باقی اس کا کوئی جو پورا کوئی نیٹ ورک ہے یا اس کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں یہ ہمارے علم میں نہیں. ٹھیک ہے جی، یہاں تک واضح ہے جی بات. اچھا، پھر بنیادی یہ صرف اشارات ہیں، یہ ہم اس کی تفصیل نہیں کریں گے. پھر یہ ہے کہ بنیادی منہج کیا ہے اس کا. ایک تو تشکیک و تجزیہ ہے، جیسے رینے دیکارت کے ہاں جو ہے ابھی بات کی ہے نا انہوں نے، سید نے بھی بات کی ہے شک کی. ٹھیک ہے، تو پہلے بات یہ تھی کہ بھئی یقین پہ لوگ کھڑے ہوئے تھے. تو رینے دیکارت جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ جدید فلسفے کا بانی ہے، اس کا جو میتھڈ تھا وہ کہلاتا ہی میتھڈ آف ڈاؤٹ ہے، کہ ہر چیز پہ شک کرو. ٹھیک ہے، اور بس شک کرتے کرتے جو چیز پر وہ پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز پر شک کیا جا سکتا ہے سوائے شک کرنے کی صلاحیت پر. اور شک کرنے کی صلاحیت کہاں سے آئی ہے؟ وہ تھنکنگ سیلف ہے. ٹھیک ہے نا، تو مطلب آئی ڈاؤٹ دیر فور آئی تھنک، اینڈ آئی تھنک دیر فور آئی ایم. ٹھیک ہے، تو میں تشکیک میں شک کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ شک کرنے کی کوئی ایجنسی ہے میرے اندر، وہ میری تھنکنگ ہے، اور گویا یہ میری جو تھنکنگ ہے یہ میرے ہونے کا ثبوت ہے. بہرحال پھر تجزیہ ہم نے کہا ہے کہ بھئی پہلے کیا ہوتا تھا، سنتھسس کی بات ہوتی تھی. تو دیکارت سے ہاں انالیسس پہ زور ہوا، اس کا میتھڈ یہ تھا کہ چیزوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کریں، تجزیہ. ٹھیک ہے، تو سنتھسس کو کیا کہیں گے اردو میں؟ ترکیب. ہاں ترکیب کہہ لیں، ترکیب صحیح. تو یعنی پہلے سنتھسس پہ زور تھا، یہاں سے آگے تبدیلی. پھر اس کے بعد جو ہے سائنسی منہاج ایک ہے، اس میں فرانسس بیکن اور نیوٹن. پھر تنقید، کرٹیک ایک بہت بنیادی لفظ ہے، یعنی ایک لفظ جو ہے بہت بنیادی وہ ڈاؤٹ ہے، یہ دیکارت سے ہمیں ملا. پھر ایک اور لفظ کرٹیک ہے، یہ کانٹ سے ملا. ٹھیک ہے، اور پھر ایک تیسرا لفظ جو ہے وہ سسپیشن ہے. سسپیشن، شبہ پیدا کر لینا، شبہ. پال ریکور نے 3 لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ یہ ماسٹرز آف سسپیشن ہے، فرائڈ، نیٹشے اور مارکس. کہا کہ ان لوگوں نے سسپیشن پیدا کر دی، خاص طور پہ تینوں نے مذہب کے بارے میں جو ہے وہ شبہ پیدا کر دی. پھر اس کے بعد عقائد کی جگہ اثباتیت. ٹھیک ہے، وہ جو پازیٹیوزم آ گیا کہ، اور پھر خاص طور پہ میں نے لکھا کہ عقل انفعال عقل فعال، کہ بھئی عقل انفعال کا انکار کر دیا گیا اور عقل فعال کو ہی کل بنا دیا گیا، جس پر ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ انٹلیکٹ کا انکار کر کے ریزن کو مانا گیا اور ریزن کو بھی بہت سکیڑ دیا گیا. پھر ترجیحات کی تبدیلی. ام محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ رحمہ، ان کا ایک رسالہ ہے نا، اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام. انہوں نے بڑا اچھا اس میں تجزیہ کیا ہے کہ مغرب میں 200-250 سال کی تبدیلیوں کے بعد آخر میں نتیجہ کیا نکلا. شفٹ آف ایمفیسس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ 3 چیزوں کی جگہ پہ 3 چیزیں لائم لائٹ میں آ گئیں. ٹھیک ہے، تو خدا کی جگہ جو ہے وہ کائنات، روح کی جگہ جسم، اور حیات اخروی کی جگہ حیات دنیاوی. اور اگر آپ اس کو ریڈیوس کریں تو مطلب کیا ہے کہ غیب کی جگہ شہود، غیب کی جگہ شہود آ گیا. ٹھیک ہے، پھر مڈرنٹی کو لوگوں نے دیکھا ہے ڈیتھ آف یا اینڈ آف کے حوالے سے بھی. تو کیا ہے؟ ڈیتھ آف میٹافزکس، ڈیتھ آف ٹرانسینڈنس، ڈیتھ آف سیکریڈنس، ڈیتھ آف ایبسٹریکشن بھی کچھ لوگوں نے کہا، اگرچہ ایک خاص معنوں میں ایبسٹریکشن بہت بڑھ گئی، ایبسٹریکشن بہت زیادہ بڑھ گئی. تو
کارل یاسپرس نے تو یہی کہا ہے نا کہ جو جدید آدمی کا مسئلہ یہ ہے کہ اوور ایبسٹریکشن اس نے کی ہے. بہرحال وہ ہم ایک اور معنوں میں کہہ رہے ہیں کہ چیزیں جو ہیں بنیادی طور پہ جس کو اقبال نے کہا تھا نا کنکریٹ ہیبٹس آف تھاٹ, کہ بھئی چیزیں جو ہیں ایبسٹریکٹ کی جگہ کنکریٹ پہ فوکس ہو گیا. یہ کیا ہے, مڈرنٹی کو اس طرح بھی بیان کیا گیا کہ ٹرانسینڈنس کا انکار, سیکریڈنس کا انکار, ٹھیک ہے, اور میٹافزکس کا انکار, اور اسی طریقے سے مثال کے طور پہ اس کا ایبسٹریکشن کا انکار, یعنی کنکریٹنس پر فوکس اور ایبسٹریکٹ کا انکار. پھر اس کے بعد یہ ایک پیراگراف ہے, کئی دفعہ یہاں بیان ہو چکا ہے, یہ یہاں پہ نقل کر دیا تھا کہ جو وٹ از انلائٹنمنٹ ہے کانٹ کا مضمون, اس کا پہلا پیراگراف ہے. روشن خیالی انسانیت کا خود اپنے اوپر مسلط کردہ بچپنے سے جان چھڑوانا ہے. کسی دوسرے کی رہنمائی کے بغیر اپنی تفہیم کو بروئے کار لانے کی اہلیت کا نہ ہونا ہی بچپنا ہے. اس نااہلی کی بنیادیں اگر سمجھ موج میں کمی کی بجائے ارادے سے محرومی اور کسی دوسرے کی رہنمائی کے بغیر اپنے ارادے کو بروئے کار نہ لا سکنے پر استوار ہوں تو یہ بچپنا ایک ناپسندیدہ شے ہے. اب آگے وہ نعرہ ہے سپیرے اوڈے, سوچنے کی ہمت کرو. ڈیئر ٹو ریزن, ڈیئر ٹو نو, ڈیئر ٹو انڈرسٹینڈ. اپنی ذاتی فہم کو استعمال کرنے کی جرت کرو. بس یہی روشن خیالی کا دستور العمل یعنی موٹو ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس لحاظ سے آپ کے سامنے جناب. ہاں اپنی تفہیم کو, جی نہیں, وہ تو اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانوں پر ایک بچپنا طاری ہو گیا, امیچورٹی, ٹیوٹیلیج, ٹھیک ہے, اور مائنورٹی. اس کا سبب یہ ہے کہ ارادہ اور جو آپ سمجھ لیں کہ انیشیٹو کی کمی ہے. کیا کمی ہے کہ کسی خارجی اتھارٹی کی کمک کے بغیر نہ شعور حرکت میں آ رہا ہے نہ ارادہ روب عمل ہو رہا ہے. اس کو وہ پرابلمٹائز کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اصل میں انسان کو خود مکتفی ہونا چاہیے, انسان کو آٹونومی کی طرف جانا چاہیے. تو مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے خارج میں باپ ہے, استاد ہے, آپ کا جو پنچ ہے اس کو, پیغمبر کو, پوپ کو, پادری کو, اس کو کہا ہے کہ وہ ہمیں بتائے کہ خیر کیا ہے, شر کیا ہے, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, حسن کیا ہے, قبح کیا ہے. اور روشن خیالی یہ ہے کہ بھائی انسان کسی خارجی کمک کے بغیر خود سے یہ سب طے کرے. آپ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ تو یہ بات تو نفس مذہب کے خلاف ہے نا. مذہب تو یہ کہتا ہے نا کہ بھائی خدا بتائے گا, خدا بتائے گا, تم عبد ہو, تم آٹونومس بینگ نہیں ہو, تم تھیونومس بینگ ہو, ٹھیک ہے, تم گاڈ ڈیپینڈنٹ بینگ ہو. ٹھیک ہے, یہ بات کہہ رہے ہیں. پھر یہ کہ فطری نہیں تاریخی ہے. مطلب یہ بات چونکہ یہ ہم ہوتا یہ ہے نا کہ جو کچھ دنیا جہاں تک پہنچی ہے اور جو ہمارے سامنے ایجادات آ رہی ہیں یا نئے نئے ادارے آ رہے ہیں یا نئی چیزیں آ رہی ہیں, یہ گویا تاریخ کا ایک سفر ہے جو چل رہا ہے. اور مطلب پہلے ہم آگے تھے, وہ کہیں سوئے ہوئے تھے, اب وہ آگے ہیں, ہم پیچھے ہیں. تو مطلب یہ کہ یہ کچھ ہو رہا ہے یہ فطری ہے اور انسانیت کا سفر ہے. یہ آپ کو پتہ نا کہ جو پوسٹ کلونیل ہیں اور جو ڈی کلونیلٹی والے لوگ ہیں اس بات کو بہت پرابلمٹائز کرتے ہیں کہ ایک انسانیت کا ایک کنسٹرکٹ بنایا اور پھر کہا کہ انسانیت سفر میں ہے اور یہ مشترکہ متاع ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ مشترکہ متاع ہے اور یہ چیزیں آگے آگے جا رہی ہیں. وہ حالی نے کی نظم تھی نا, وہ مسدس مد و جزر اسلام, مسدس حالی کے اندر جو ابتدا میں تھی, تو یہ اس میں ایک شعر ہے نا کہ شریعت کے جو ہم نے پیمان توڑے وہ سب جا کے وہ لے جا کے سب اہل یورپ نے جوڑے.
شریعت کے جو ہم نے پیمان توڑے، پیمان یعنی پیالے یا وہ بھی، تو وہ سب اہل یورپ نے لے جا کے جوڑے، انہوں نے جا کے جوڑ دیے، ہم نے توڑ دیے، انہوں نے جوڑ دیے. یا اقبال کا ایک شعر بھی میں نے یہاں نقل کیا ہوا تھا، اور بجھ کے بزم ملت بیضا پریشاں کر گئی، اور دیا تہذیب حاضر کا فروزاں کر گئی. ٹھیک ہے، تہذیب حاضر کا دیا، اور پھر جب وہاں سے اندلس کے پاس سے گزرے تو وہاں پر کہا کہ قبر اس تہذیب کی یہ سرزمین پاک ہے جس سے تاکہ گلشن یورپ کی رگ نمناک ہے. کہ مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو مغرب جو کچھ بھی ہے وہ گویا اسی سے لیا گیا ہے. تو بہرحال تو ایک بات تو یہ ہے کہ بڑی اچھی کتاب ہے ریچرڈ ویور کی، وہ ایک کنزرویٹو تھنکر ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، اس کا نام ہے آئیڈیاز ہیو کانسیکوینسز. آئیڈیاز ہیو کانسیکوینسز، کہ آئیڈیاز کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں، اور پھر تاریخ کا بھی ایک جبر ہوتا ہے. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ فرانسیسی روسی انقلاب کی تاریخ دیکھیں تو کچھ آئیڈیاز تھے، لیکن وہ جو سوشیولوجی میں کہا جاتا ہے نا ان انٹینڈیڈ کانسیکوینسز، تو بہت سے جو ہے ان انٹینڈیڈ کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں. اور ابھی ایک بریڈ ایک تھنکر ہے امریکن، اس کی کتاب چھپی ہے دا ان انٹینڈیڈ ریفارمیشن، کہ ہاؤ دا ریفارمیشن پیوڈ دا وے فار سیکولرائزیشن. یعنی ظاہری بات ہے لوتھر یا کیلون کے خیال میں تو نہیں ہوگا نا کہ یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ مغرب سیکولر ہو جائے گا یا بے دین ہو جائے گا، لیکن یہ نتیجہ نکلا، یہ نتیجہ نکلا. اور ریفارمیشن بہت اہم ہے، یعنی اس میں لڑائی ہے آپس میں کہ رینیسانس سب سے اہم محرک ہے یا ریفارمیشن سب سے اہم محرک ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہاں پر جو ہے وہ میں عرض کر رہا تھا کہ غیر ارادی نتیجے بھی نکلتے ہیں. پھر خاص طور پہ میکس ویبر کا یہاں پہ تذکرہ ہے کہ کس طریقے سے جو پروٹیسٹنٹ ایتھکس تھی اس نے کیپٹلزم کی راہ ہموار کی. پھر یہ ہے کہ بھئی تاریخی تناظر کیا ہے، یہ بس یہ عنوانات لکھے ہوئے ہیں. میڈیول دور ہے، پھر احیاء علوم ہے، اصلاح مذہب ہے، سائنسی انقلاب ہے، روشن خیالی ہے، صنعتی انقلاب ہے، جمہوری انقلاب ہے، سائبر انقلاب ہے. تو یعنی کہا جاتا ہے نا کہ سائبر ایج یا ڈیجیٹل ایج ہے، اور کچھ لوگوں نے اس کو کہا ہے کہ اب بالکل جو لیٹسٹ ہے وہ ایج آف امیجنیشن ہے. ایج آف امیجنیشن، یہ اے آئی وغیرہ کہتے ہیں، یہ امیجنیشن ہے، یعنی یہ اب آپ کو لگتا ہے کہ تخیلات کی دنیا میں جا رہے ہیں. یعنی پھر جیسے کہتے ہیں کہ بھئی اب جیسے سائبر ایج سے اگلا مرحلہ کیا ہے، ایج آف امیجنیشن. تو بہرحال یہ بھی ایک ہے. پھر اگلی بات کیا ہے، پہلی بات ہم نے کہی کہ سازش نہیں فکر ہے، ٹھیک ہے، اور وہ فکر کیا ہے. اور پھر دوسری بات ہم نے کہی کہ فطری نہیں ہے، تاریخی ہے، تاریخی عوامل کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ کوئی انسانیت کا سفر نہیں ہے. اور یہ بات ایسی چیز نہیں ہے کہ پھر اسی وجہ سے آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمارے ہاں ایک دباؤ آ جاتا ہے کہ الاسلام صالح لکل زمان و مکان. اسلام جو ہے وہ ہر زمانے اور ہر زمان و مکان کے ساتھ کمپیٹیبل ہے. تو دنیا تو بدل رہی ہے، دنیا اللہ ہی نے پیدا کی ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے زور زبردستی کر کے اسلام کو اس کے ساتھ ہمیں میچ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگلی بات کیا ہے کہ جدیدیت سادہ نہیں مرکب ہے، یعنی مطلب سمپل نہیں ہے، کمپلیکس یا کمپاؤنڈ ہے. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے مطلب یہ ہے کہ ہمہ جہت ہے، اور یعنی کلچرل بھی ہے، اور سماجی بھی ہے، معاشی بھی ہے، سیاسی بھی ہے. پھر کچھ تصورات و افکار ہیں، آزادی کیا ہے، مساوات کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنا ترقی کیا ہے، اور رواداری کیا ہے. اور پھر ادارہ جات ہیں، یعنی جو بار بار بات ہم سنتے ہیں اپنے بڑوں سے کہ بھائی اب وہ تصورات کہیں مجرد پڑے نہیں ہوئے، وہ اداروں میں مجسم ہو گئے ہیں، اور ہماری پوری زندگی ان اداروں میں گزرتی ہے جو ادارے جدیدیت کے زائدہ ہیں، جو جدیدیت نے پیدا کیے ہیں. اور اس وجہ سے ہم جیسے ایک پریکٹیکل الحاد ہوتا ہے نا، اسی طریقے سے ایک پریکٹیکل مڈرنٹی ہے نا جس کی لپیٹ میں ہم ہیں. چاہے ہم مغرب کے تصور آزادی اور تصور مساوات اور تصور ترقی پر کتنی بھی نفرین بھیجیں، عملاً ہماری زندگی انہی اداروں میں گزرتی ہیں جو سٹرکچرڈ ہیں ان آئیڈیلز پر. اس وجہ سے مسئلہ اتنا سادہ نہیں رہ گیا کہ ہم تنقید کر کے فارغ ہو جائیں کہ بڑا اچھا ہم نے تھیوریٹیکلی سمجھ لیا ہے، مسئلہ حل ہو گیا. نہیں، ہم اس سے کہیں بچ ہی نہیں سکتے، اسی میں ہم رہتے ہیں. اور پھر
خاص طور پہ میڈیا اور ٹیکنالوجی وغیرہ، اس کے اثرات غیر معمولی ہیں۔ پھر اگلی بات کیا ہے، چوتھی بات، پہلی بات کیا، سازش نہیں فکر، دوسری کیا ہے کہ فطری نہیں تاریخی، تیسری سادہ نہیں مرکب، اور چوتھی ایک نہیں متعدد، یعنی ملٹیپل مڈرنٹیز، سکسیسو مڈرنٹیز، کئی طرح سے لوگوں نے اس کو دیکھا ہے۔ یہ ایک ہیمل فارب ایک تھنکر ہے، اس نے 3 بتائے، بہت سے لوگوں نے اس کو بتائے، میں نے ایسے سیمپل کے طور پہ لکھا ہے کہ بھائی ایک انلائٹنمنٹ کے بھی 3 ماڈل ہیں، یا مڈرنٹی کی بھی 3 ماڈل ہیں۔ ایک برٹش ہے، وہ کیا ہے، جو سوشولوجی آف ورچو، یہاں پر آپ کو پتا ہے جس کو اسکاٹش انلائٹنمنٹ کہتے ہیں، یہاں آپ کو پتا ہے نا کہ انسان کا تصور بدلنا شروع ہوا ایڈم اسمتھ کے ہاں، ٹھیک ہے، اور تھیوری آف مورل سینٹیمنٹس کے ہاں ہوا، پھر اسی میں جو ہے آپ کو پتا ہے کہ اور یہ بینتھم وغیرہ بھی آ جاتے ہیں اس میں، اسٹوارٹ ملز وغیرہ بھی آ جاتے ہیں، کہ انہوں نے جیسے ورچو کا، اخلاق کا تصور بدلا۔ فرینچ کیا ہے، دا آئیڈیالوجی آف ریزن، فرینچ جو پورشن ہے اس میں ریزن پر بہت زور ہے، اور آپ کو پتا ہے نا کہ بھئی وہ باقاعدہ جب انقلاب آ گیا تو ایک گویا باقاعدہ چرچ پہ جو ہے ریزن کی دیوی بھی انسٹال کی گئی ہے، اس کی پوجا بھی شروع کی گئی، اس میں یہ بات۔ اور جو امریکن ہے وہ اس میں لبرٹی، آپ کو پتا ہے کہ وہ چونکہ ایک یورپین امیگرینٹس کا ملک تھا، اور اس میں آزادی گویا اس کی جینیسس میں شامل ہے۔ دیکھیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ امریکہ ایک ایسا ملک ہے کہ جو جیسے اس کی تشکیل یا اس کی نہاد ہی جدید ہے نا، یورپ کا تو پورا لگج تھا اور وہ بہت دور تک چلتا رہا، لیکن امریکہ ایک جیسے ایک ایسی آپ سمجھ لیں ایک مملکت تھی، ایک ریاست تھی جو بالکل زیرو سے بنائی گئی۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ آج وہ سب سے زیادہ گویا ویزیبل نمائندہ ہے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں جدیدیت کا یا انلائٹنمنٹ کا، تو دا پالیٹکس آف لبرٹی۔ اب اس کے بعد یہ ایک میں نے جملہ لکھا تھا ایک آرٹیکل میں، وہ میں بس یہاں پہ ہے، اس کو پڑھ کے آج ختم کرتے ہیں۔ جدیدیت کا پورا ترجمہ ہے، نظام میں سیکولرزم بذریعہ جمہوریت، مزاج میں لبرلزم بذریعہ تصور آزادی، علم میں افادیت پسندی بذریعہ تجربیت، اخلاق میں اباحیت بذریعہ اضافیت پسندی، معیشت میں سرمایہ داری بذریعہ انفرادیت پسندی، نتیجے میں الحاد۔ اب ظاہر میں اس کی ابھی شرح نہیں یہاں پہ کر رہا، یعنی جب ہم یہ ابھی اگلی 2-3 نشستوں میں مڈرنٹی کو ہم مزید کھولیں گے اور پھر ہم اس کو جوڑیں گے کہ اس کا تعلق کولونیلٹی سے کیا ہے یا جو امپیریلزم ہے اس سے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج یہیں تک بس ہم نے پڑھنا ہے، کوشش کیجئے گا اگلی مرتبہ یہ ہینڈ آؤٹ لے آئیں، اس کو مکمل کریں گے، پھر کچھ اور باتیں بھی انشاءاللہ اس حوالے سے عرض کریں گے۔